تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگائے ہوئے ہو، اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو، تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ اور اگر اداس ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا۔ دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اور یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے نا، تو اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی تو وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتا تھا۔ اسے آپ تک پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے اعمال کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر یقیناً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائی یہ کہہ کر کھو دیتے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم یوں کھو دیتے ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 سے 7 گنا تک بڑھا کر اس کا صلہ دے دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ دوستوں دیکھو، تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ نہ چاہے پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم سے ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ،
یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یقین کو، کامل یقین کو، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے ہر فرمان پر یقین۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ہر راستہ تمہیں مایوس کر رہا ہو اور پھر بھی تم رب کے در کو تھامے رکھو، تو جان لینا کہ تم ایمان والے ہو۔ اور آزمائش بھی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان باقی ہو۔